إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، کتاب التوحید کا یہ 27واں باب ہے، 27 چیپٹر ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عنوان اس کا ذکر کیا ہے کہ باب ما جاء فی النشرہ، یعنی اگر کسی پر جادو کا اثر ہو جائے اور جادو سے وہ کسی تکلیف میں ہو تو اس جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا علاج کیا جانا چاہیے، علاج کیا کیا حکم ہے، اس سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر باب پیش کیا ہے، اور اس باب میں ایک حدیث پیش کی ہے امام احمد رحمہ اللہ کی بیان کردہ حدیث، اور کچھ آثار پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 2 مسائل کا اس میں تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو باب گزرے ہیں وہ جادو سے متعلق، کہانت سے متعلق، غیب کی باتوں کو پہچاننے کی کوشش اور غیب بتانے والوں کے پاس جانے سے متعلق، یہ تمام باتیں گزری ہیں، اور ان تمام کا تعلق شیاطین سے ہے۔ شیطان انسان کی مدد کرتے ہیں، کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں دکھاتے ہیں، اور یہ تمام شیاطین اسی وقت کسی بھی انسان کی مدد کرتے ہیں جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں، اور جب تک ان سے شرک واقع نہ ہو شیطان کبھی کسی انسان کی مدد نہیں کرتے۔ تو چونکہ تمام کی تمام چیزیں شیطان اور جادوگری اور اس قسم کے اعمال سے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں توحید کے منافی ہیں۔ توحید ان تمام کے مخالف ہے۔ توحید میں شیاطین سے مدد نہیں مانگی جاتی، ایک اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ایک اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اور ہر مشکل کا حل اسی سے تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہی توحید ہمیں سکھاتی ہے۔ اب اگر کسی پر جادو کا کوئی اثر ہو جائے تو اس کے تعلق سے عربی زبان میں اس کے علاج کو النشرہ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک قسم کا علاج ہے، رقیہ ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جادو جس پہ اثر ہوا ہو اس پر جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات کو ہٹانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ 2 قسم کے کام ہیں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ علماء کے کلام سے اس کی بڑی تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلی جو حدیث پیش کی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا نشرہ سے متعلق۔ نشرہ پہلے یہ جان لیجئے کہ جاہلیت کے زمانے میں جادو کے علاج کے لیے جادو کیا جاتا تھا، جادو کے علاج جادو سے کیے جاتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں لوگ کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور ویسے بہت سے لوگ آج بھی اس بات کے قائل ہیں یا اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ اس گندی چیزوں کو گندی چیزیں ختم کر سکتی ہیں، جبکہ بات غلط ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اذکار میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جس قسم کا بھی عمل کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث اور اذکار و ادعیہ میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تمام کے تمام باطل اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے نشرہ سے متعلق پوچھا گیا، اور نشرہ اس زمانے میں مشہور تھا، جادو کو جادو کے ذریعے مارنا، جادو کا علاج جادو سے کرنا۔ اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، ہی من عمل الشیطان، یہ جو علاج کیا جاتا ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے، یہ جو علاج کیا جاتا ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ یہ امام احمد کی بیان کردہ روایت ہے، اور کہتے ہیں سئل احمد عنہا، امام احمد سے کسی علاج سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، ان تمام علاجوں کو حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ روایت پیش کی ہے
مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو بخاری میں معلقاً ہے، تعلیقاً روایت ہے، قتادہ سے مروی ہے، قلت لابن المسیب رجل به طب او یؤخذ عن امرأته ایحل عنہ، کہ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا، جو کہ تابعین کے سردار ہیں، بڑے تابعی گزرے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کسی پر کوئی جادو کا اثر ہو چکا ہو، یا پھر بعض اوقات جادو ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرانے کے لیے جادو کر دیا جاتا ہے، جب بھی شوہر بیوی سے قریب ہونا چاہے تو قریب نہیں ہو پاتا، کوئی نہ کوئی وجہ آتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے یعنی قریب نہیں ہو پاتا، یؤخذ، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، گویا شیاطین اس کو اس کی بیوی سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، ایحل عنہ او ینشر، کیا اس سے جو اثر اس پہ ہو چکا ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ تو ابن مسیب نے کہا لا بأس بہ، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، علاج کر سکتے ہیں۔ انما یریدون به الاصلاح، وہ لوگ اس علاج کے ذریعے ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، جس پر جادو ہو کر کے وہ تکلیف میں ہو، اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کسی شوہر کو اس کی بیوی سے دور کر دیا جا رہا ہو، وہ اس کو واپس اس اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس نفرت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کسی بیوی کو اس کے شوہر سے دور کرنے کے لیے جادو کرایا گیا ہو تو اس بیوی کے اندر سے وہ اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں، یہ لوگ سدھار کر رہے ہیں، یہ لوگ نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، ابن مسیب نے کہا کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، جس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے کسی کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، جس سے کسی دو لوگوں کے آپس میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لم ينهى عنه، اس سے تو نہیں روکا گیا ہے، اس سے تو نہیں منع کیا گیا ہے۔ یہ ابن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وروی عن الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے، انہوں نے کہا لا يحل السحر الا ساحر، کہتے تھے کہ عام طور پر جادو کو جادوگر ہی ختم کر سکتا ہے، جادوگر ہی جانتا ہے کہ اس نے کیسے کیا، کہاں کیا، کیا کیا، یا جادوگر آپس میں جانتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، وہی لوگ جادو کے اثر کو ختم کر پاتے ہیں۔ یہ مختلف روایتیں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہیں، پھر اخیر میں ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول یہاں پر پیش کرتے ہوئے کہا النشرۃ حل السحر عن المسحور، النشرہ عربی زبان میں کہتے ہیں جادو جس پر ہو چکا ہو اس پر سے جادو کے اثر کو ختم کرنا، یہ نشرہ کہا جاتا ہے۔ وہی نوعان، یہ جادو کا علاج دو قسم کا ہوتا ہے، احدہما حل السحر بسحر مثلہ، یعنی جادو کو جادو کے ذریعے توڑنا، کسی نے جادو کروا دیا، کسی اور جادوگر کے پاس جائیں، جا کر کے اس سے اس جادوگر کے اثر کو ختم کروائیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، ابن قیم کہتے ہیں یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، حسن بصری نے یہاں پہ جو کہا ہے کہ جادو کے اثر کو جادوگر ہی دور کرتے ہیں، یہی اس سے مراد ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے کہ کسی جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے کسی اور جادوگر کے پاس جائیں، اس سے عمل کروائیں، یہ شریعت میں ناجائز عمل ہے۔ اور امام حسن بصری نے یہی کہا کہ جادوگر ہی جادوگر کے اثروں کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ الشَّيْطَانُ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ، کہتے ہیں کہ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے جو بندہ جاتا ہے وہ بھی، اور جو جادو کے اثر کو دور کر رہا ہے وہ بھی، یہ دونوں شیطان سے قریب ہوتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والا کوئی کام کرتے ہیں، تب جا کر کے شیطان کیا کرتا ہے، جس پر جادو ہوا ہے اس پر سے اس جادو کے اثر کو ہٹاتا ہے، یعنی جادو کرنے والے نے شیطان سے مدد مانگی، پھر جس پہ جادو ہوا اس نے جا کر کے شیطان سے مدد مانگی،
جس نے اس جادو کو ہٹایا دوسرے جادوگر نے، اس نے شیطان سے مدد مانگی۔ سب شیطان سے مدد مانگنے والے ہیں، سب شیطانی کام کرنے والے ہیں، سب کے سب توحید کے خلاف جانے والے ہیں۔ تو اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، کہا ہی من عمل الشیطان، یہ خود ایک شیطانی عمل ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، جو جادو کرے اسے قتل کیا جائے گا۔ صحابہ نے کئی جادوگروں کو قتل بھی کیا ہے۔ اب اس جادوگری کے اثر کے لیے اسی جادوگر کے پاس جائیں، اسی قسم کے ایک اور جادوگر کے پاس جائیں، اس سے بڑے جادوگر کے پاس جائیں، یہ بھی کفری عمل ہے، یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ اس سے بھی رکنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نشرے کا، جس علاج کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جادو کا اثر جادو کے ذریعے پورا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ایک ہے جو کہ ناجائز ہے، اور دوسرا النشرۃ بالرقیۃ والتعوذات والادویۃ والدعوات المباحۃ فهذا جائز۔ دوسرا یہ ہے کہ جادو کے اثر کو آپ رقیے کے ذریعے دور کریں، اور تعوذات جو ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ جو طلب کی جاتی ہے، اس کے ذریعے دور کریں، دواؤں کے ذریعے دور کریں، دعاؤں کے ذریعے دور کریں، جو کہ مباح دعوتیں ہیں، مباح دعائیں ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت دعائیں ہیں، یا پھر عام جو دعائیں ہوتی ہیں جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اللہ کی مدد طلب کی گئی ہو، ایسی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے جادو کو دور کیا جائے تو یہ نشرہ کا دوسرا معنی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور امام ابن مسیب رحمہ اللہ نے جو کہا کہ جادو کے اثر کو دور کرنا صحیح ہے، یہ لوگ اصلاح کر رہے ہیں، یہ لوگ فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو ان کے اس قول کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ جب جادو کا اثر دعاؤں کے ذریعے، رقیے کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے کیا جائے تو یہ چیز مطلوب ہے، اور یہ چیز جائز ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال باب کا خلاصہ یہی ہے جو کہ امام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پر جو ذکر کرنا چاہا وہ یہی ہے کہ دیکھیے جادو حق ہے۔ کچھ لوگ ہیں جادو کا انکار کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جادو حق ہے، اور اس کے حق ہونے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا تھا۔ بعض اوقات دعاؤں کی پابندی کے باوجود اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہو تب بھی جادو کسی پہ اثر کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی اس مشہور آیت میں وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو بھی اثرات ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں، بغیر اللہ کی اجازت کے کسی جادو کا کسی پہ کوئی اثر نہیں چلتا۔ تو اللہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جادو حق ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، لیکن اللہ کے نبی پر جو جادو ہوا وہ آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر نہیں ڈالا۔ دنیاوی مسائل میں اللہ کے نبی پر کچھ اثرات اس کے ہوئے تھے، جیسے اللہ کے نبی کو لگتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حقیقت میں کام نہیں کیے ہوتے، آپ کوئی کام کیے ہوتے، لگتا کہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ ایسی چیزیں آپ سے ہوتی تھی۔ دنیاوی مسائل میں کچھ بھول کا شکار ہو جاتے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی، لیکن اس جادو کے اثر سے آپ کی تبلیغ پر، آپ کے وحی پہنچانے پر، شریعت اسلامیہ کے احکام بیان کرنے پر اللہ کے نبی پر جادو کا کوئی اثر ہوا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی پر تھوڑا سا اثر ہوا تھا، اور یہ اللہ کی حکمت سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی اور پابند نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی اور نیک نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ سے اور کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ہوا ہے، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جادو حق ہے، جادو کا اثر کسی پہ ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے اذکار کی پابندی نہ کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے شریعت کی نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات پابندی کے باوجود اللہ نے چونکہ مقدر کیا ہے، کسی نہ کسی مصلحت کی خاطر اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، تو اس بنیاد پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا علاج رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا گیا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کچھ بال وغیرہ تھے، کنگھی کے بال وغیرہ تھے، ان کو لے کر کے ان لوگوں نے، ایک یہودی نے جادو کیا تھا، لبید العاصم نامی یہودی نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا، اور اس کو کھجور کے جو ابتدائی حصے ہوتے ہیں، کھجور کا جو ابتدائی پھل ہوتا ہے، اس میں بالوں کو رکھ کر کے اسے باندھ کر کے، اور ایک بئر ذروان نامی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے بالکل ایک پتھر کے نیچے اس نے گاڑ کے رکھا تھا، پتھر کے نیچے اس نے گاڑ کے رکھا تھا اس کو، جس کا اثر اللہ کے نبی پہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو شفا دی، وہ ایسے دی کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں فرشتے آئے، فرشتے آپس میں گویا بات کر رہے ہیں، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہوا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں جگہ رکھا ہے، فلاں چیز میں کیا ہے، فلاں طریقے سے کیا ہے، تمام چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے خواب میں دکھائی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے، اللہ کے نبی وہاں گئے، اس کنویں کے پاس پہنچے، وہاں سے اس کو نکال کے اس کو ضائع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس جادو کے اثر سے وہ جو کنویں کا پانی تھا مہندی کے پانی کی طرح رنگین ہو چکا تھا، مہندی کے پانی کی طرح رنگین ہو چکا تھا جادو کے اثر سے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب میں طریقہ بتایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس جادو سے نجات کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین، جو کہ بہت ہی بابرکت صورتیں ہیں، بڑی عظیم صورتیں ہیں، یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتائی کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی اللہ سے دعا کی، بڑی اللہ سے دعا کی، اللہ سے بہت زیادہ دعا کر رہے تھے، اور اللہ سے بہت زیادہ مانگ رہے تھے، بہت زیادہ کثرت سے تعوذات پڑھ رہے تھے، صبر آپ نے کیا، اس کے بعد جا کر کے علاج ہوا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس جادو کے اثر سے نجات دلائی۔ تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے، جیسا احادیث میں ذکر آتا ہے، دعا ودعا، اللہ کے نبی نے دعا کی اور دعا کی اور دعا کی۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیے بعض اوقات کسی پر جادو کا اثر ہو، یا شیاطین کے اثرات ہوں، یا کسی پر کوئی قسم کا کوئی اثر ہو جائے، تو اس میں انسان کو سب سے پہلے تو صبر چاہیے، سب سے پہلے تو انسان کو صبر چاہیے، صبر سے کام لے، کیونکہ جو ہوا ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اور بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رکھی ہے، بندے کا کوئی نہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ضرور رکھا ہے، جس کی خاطر اللہ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو اللہ سے تقدیر پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو، اور انسان صبر سے کام لے، انسان صبر سے کام لے، جلد بازی نہ کرے، پریشان نہ ہو۔ یقیناً جو بھی ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کے اپنے گناہوں کی کرتوت ہو سکتے ہیں، اس کے اپنے نافرمانیوں کا کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد وہ صبر سے کام لے۔ اللہ نے جیسے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اللہ دعائیں ضرور قبول کرے گا، شفا ضرور دے گا، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہونی چاہیے، کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں۔ دعائیں یقیناً رنگ لاتی ہیں، دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، کبھی جلد یا کبھی دیر، لیکن دعائیں قبول ہوتی ضرور ہیں۔ تو انسان بے صبرا نہ ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک تم میں سے کوئی شخص جلد بازی نہ کر لے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے مانگا، میں نے اللہ سے بہت مانگا، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یہ جلد بازی ہے، یہ جلد بازی ہے۔ تو اگر کسی پر اس قسم کا کوئی اثر ہو جائے تو صبر سے کام لیتے ہوئے کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں۔ اللہ نے جتنا اس کے مقدر میں رکھا ہو اتنی تکلیف اسے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ختم کرتے ہیں، اس آزمائش کو ختم کرتے ہیں۔ اور جادو کے لیے سب سے بہترین علاج یہ معوذتین ہیں، اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا لیا جائے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کا سب سے بہترین علاج ہے، جادو کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر کسی قسم کوئی اثر ہو گیا ہو تو ایک اور حدیث سے سورہ فاتحہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، سورہ فاتحہ کا ذکر ملتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کسی قبیلے کے پاس اترے، قبیلے کے لوگوں سے آپ نے ضیافت طلب کی، اور اس زمانے میں ہوٹلیں تو نہیں تھیں کہ جا کر کے کھائیں پیے، قبیلے والے کچھ کھلاتے تو مل جاتا ورنہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر کے قبیلے والوں سے مانگا کہ ہماری ضیافت کر لو، کچھ کھانے پینے دے دو، ان لوگوں نے نہیں دیا۔ پھر ہوا یہ کہ اچانک اسی قبیلے کے ایک سردار پر کچھ اثرات ہو گئے تھے، وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کیا کوئی راقی واقعی ہے تمہارے پاس، کوئی رقیہ وقیہ کرتا ہے کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے سردار کو کچھ مسئلہ ہو گیا، اس پہ کچھ اثرات ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم رقیہ کرتے ضرور ہیں، لیکن اتنا اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا، اتنی بکریاں دینی پڑیں گی، پہلے بھوکے پیاسے ہیں، مہمان نوازی نہیں ہو رہی ہے، پریشان حال ہیں، کیا کریں گے؟ ایک اچھا موقع لگا، ضرورت تھی، محتاج تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بکریاں دو گے تو ہم کریں گے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ تو ابو سعید خدری گئے، انہوں نے کیا کیا، اس بندے کو بلایا گیا جو کہ باندھا ہوا تھا، لا کے اس کو بٹھایا گیا۔ ابو سعید خدری سورہ فاتحہ پڑھتے اور پڑھتے ہوئے جو تھوک منہ میں جمع ہوتا اس پہ تھوک دیتے، ایک مرتبہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر اس پہ جو منہ میں تھوک جمع تھا تھوک دیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، 7 مرتبہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بالکل چنگا ہو گیا، بالکل ایسے جیسے کسی کو آزاد کر دیا گیا ہو، بالکل صحت مند ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے بکریاں دے دی۔ پھر اللہ کے نبی کو بات پہنچی، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تمہیں کس نے بتایا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تو گویا یہ ایک تقریری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اقرار کیا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، سورہ فاتحہ رقیہ ہے، سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ ہے، سورہ فاتحہ سب سے اثر انداز رقیہ ہے، سب سے زیادہ مؤثر رقیہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ فلق ناس کے ساتھ ملا کر کے اخلاص پڑھ لیں، معوذتین اور سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کے طور پہ سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے جادو کا علاج ختم کیا جا سکتا ہے، جو اثرات ہو جاتے ہیں ان کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے، کسی پر آسیب شیطان وطان کا سایہ ہو جائے ان سایوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا میں نے کہا اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو صبر سے کام لینا چاہیے اور دوسرا کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کسی حرام طریقے پہ جا کے علاج نہیں کروانا چاہیے یا کسی غلط راقی کے پاس جا کر رقیہ نہیں پڑھوانا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ ایک اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اثرات ہونے کے باوجود بھی کسی اور سے رقیہ نہ کروائے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی عذاب اور تکلیف کے جنت میں چلے جائیں گے۔ 70,000 لوگ ہوں گے، بلکہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ ایک اور 70,000 کو اللہ ایکسٹرا لگا کر کے بھیجے گا، تو بے حساب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی تکلیف اور عذاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کی جو صفات بیان کی اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی، ایک ان کا ایک طریقہ بیان کیا، لا یسترقون، وہ کسی کے پاس جا کر کے رقیہ پڑھنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے پاس جا کر کے بولے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، مجھ پہ اثر ہوا، مجھ پہ جادو لگ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے پھونکیے، یہ کبھی نہیں کریں گے زندگی میں، یہ کبھی نہیں کریں گے، اگرچہ کہ جائز عمل ہے، اگرچہ کہ جائز ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان نیک انسان کے پاس جا کر بیٹھ کے بولے کہ مجھ پر کچھ پڑھ کے پھونک دو، یہ بالکل جائز عمل ہے، لیکن اگر آپ اونچا مقام چاہتے ہیں، مرتبہ بڑا چاہتے ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کچھ قربانیاں ضرور پیش کریں۔ اس میں سے قربانی یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود بھی آپ کسی اور انسان کے سامنے جا کر کے، چاہے اولیاء اللہ میں سے بھی وہ کیوں نہ ہو، آپ جا کر کے دعا کی درخواست کریں، آپ بولیں کہ مجھ پہ پڑھ کے پھونکیے، آپ بیٹھے اس کے سامنے وہ پڑھ کے پھونکے، اگر اس سے آپ بچیں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر رقیہ کسی سے نہیں کروا کر کے خود اہتمام کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، تو یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل طریقہ ہے۔ اور اگر وہ خود سے نہ کر پا رہا ہو یا خود کر بھی رہا ہو تو جس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہو، اس کے والدین ہوں، اس کی اولاد ہو، اس کا شوہر ہو، اس کے بیوی ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے ساتھی ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، اس کے پڑوسی ہوں، اگر وہ خود سے آ کر کے اس پر رقیہ پڑھ کے پھونک دے تو اچھی چیز ہے۔ جیسے آپ کو پتہ چلے آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہے،
جادو کا اثر ہے، آپ جا کے خود سے پڑھ کے پھونکیں تو انشاءاللہ وہ بندہ 70,000 سے نہیں نکلے گا، 70,000 سے اس وقت نکلتے ہیں جب جا کر کے خود سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھ پہ پڑھ کے پھونکیے، آپ مجھ پہ پڑھ کے پھونکیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ مکمل توکل اللہ پہ کریں، اور ایسے مسائل جس میں اللہ کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے شخص کو نہ لائیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کسی تیسرے بندے کو اپنے اور اللہ کے درمیان نہ لائیں۔ تو رقیہ جائز ہوتے ہوئے بھی بندہ اگر اس پہ احتیاط کرتا ہے تو انشاءاللہ بغیر حساب کے، بغیر عقاب اور سزا کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور کوئی دوسرا کسی اور شخص پہ جا کے پڑھ کے پھونک دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو نفع پہنچا دے، آپ جا کے پڑھ کے پھونک دے۔ تو دیکھیے اگر اللہ محفوظ رکھے، اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو، جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو یا کوئی تکلیف ہو، تو دیکھیے گھر والوں کو چاہیے کہ رقیے کا وہ خود سے اہتمام کریں، وہ خود سے پڑھ کے پھونکیں۔ اس کے بجائے مخصوص راقیوں کے پاس جانا، جا کر کے ان کے پاس ایک عادت بنا لینا، ایک روٹین رکھنا ان کے پاس، ہفتے میں مہینے میں جاتے آتے رہنا، اس قسم کی عادتیں ڈال دینا، یہ دیکھیے یہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والا مسئلہ ہے۔ اگرچہ کہ جائز عمل ہوگا لیکن آپ کمزور ہو جائیں گے، شیطان آپ کی نفسیات سے کھیلے گا، شیطان آپ کے جذبات سے کھیلے گا، وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ کچھ ایسی تکلیف ضرور کرے گا کہ جب تک آپ اس کے پاس جا کر کے نہ پڑھوا لیں تب تک آپ کو نہیں چھوڑے گا، تکلیف میں رکھے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ بغیر عذاب کے آپ جنت میں داخل ہوں، وہ کم از کم اونچے مقام سے نیچے مقام پہ آپ کو اتار دینا چاہتا ہے۔ تو کسی صورت کوئی بندہ کوشش اس بات کی پوری کرے کہ کسی اور کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو نہ بٹھائے کہ مجھ پر رقیہ کر کے پھونکو، یہ مناسب نہیں ہے۔ خود سے علاج کرنا چاہیے، گھر والوں کو علاج کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں، یہی بہت کافی ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ اثر کرے گا، اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک دیں، اس میں بڑی تاثیر ہے، اس کی آپ پابندی کر لیں، اسی کا اثر بڑا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ یہی رقیہ ہے، یہی علاج ہے۔ اس کے علاوہ رقیہ کرنے والوں نے بہت سی آیتیں جمع کر لی ہیں، ایک باقاعدہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، اس کا ایک باقاعدہ ایک روٹین بنا ہوا ہے۔ ان تمام کا شریعت سے کوئی واضح ثبوت تو نہیں ملتا، ٹھیک ہے قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، دعائیں ہیں، ثابت ہیں، اور کوئی شرکی عمل نہیں ہے، اس میں کوئی غلط طریقے سے کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، تو امید ہے کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ایک قسم کا ایڈکشن ہے، یہ خود ایک قسم کی بیماری ہے، یہ خود ایک قسم کا فتنہ ہے، جس پر اثر ہوا ہو اس پر بھی، جو رقیہ کر رہا ہے اس پر بھی، دونوں کے لیے فتنہ ہے، یہ دونوں کے لیے فتنہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے سب سے پہلے تو ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہیں، سلامتی اللہ سے مانگتے رہیں۔ عافیت سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہے، عافیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، عافیت اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو بندے پہ کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آزمائش کا شکار ہو جائے تو صبر سے کام لیں۔ نبیوں کو آزمایا گیا، ایوب علیہ السلام کافی سال تک بیمار رہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، آزمائشوں سے گھبرانا یہ ایمان اسلام نہیں ہے۔ آزمائشوں پر صبر سے کام لیں، اللہ سے رجوع ہوں، اللہ کی طرف جائیں، اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کی غلطیوں کو تلاش کریں، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ آزمائشیں ضرور ختم ہوں گی اور آزمائشوں کا اجر بھی اللہ رکھے گا، آزمائشوں کے بدلے ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ مومن کی حالت یہ ہے تکلیف میں ہو صبر کر کے اجر پاتا ہے، نعمتوں میں ہو شکر کر کے اجر پاتا ہے، ہر حال میں وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے، ہر حال میں وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی آزمائش لکھ رکھی ہو، اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، تو اس پر اللہ اگر کسی کو آزما لے، صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے ہم تمام کی، ہمارے آل اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو بات ہوگی وہ ہے بدفعلی، بدشگونی
جو لی جاتی ہے عام طور پر، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور توحید سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔